بعض لوگوں سے یہ کہتے ہوئے سنا گیا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ حج یا عمرے کے صحیح ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ مسجد نبوی شریف کے اندر 40 نمازیں ادا کریں، یعنی اگر کسی نے مسجد نبوی شریف کے اندر 40 نمازیں ادا نہ کی تو اس کا عمرہ نہیں ہوگا اور حج نہیں ہوگا، یہ سنا گیا ہے۔ تو یہ صحیح ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیں کہ عمرے کے صحیح ہونے کے لیے یا حج کے صحیح ہونے کے لیے مسجد نبوی شریف میں 40 نمازیں ادا کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ البتہ مسجد نبوی میں 40 نمازیں لگاتار کہ ایک بھی نماز بیچ میں فوت نہ ہو، اس کی الگ فضیلت ہے، جس سے ہو سکے اس فضیلت کو حاصل کرنا چاہیے، لیکن ان 40 نمازوں کا حج یا عمرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کسی شخص نے حج کے تمام ارکان ادا کیے، جو اس کے شرائط اور ارکان ہیں انہیں مکمل کیا، اسی طرح عمرے کے اندر عمرے کے جو ارکان اور شرائط ہیں انہیں مکمل طور پر اس نے ادا کر لیا تو اس کا حج بھی ہو جائے گا اور عمرہ بھی ہو جائے گا۔ ہاں، جو مسجد نبوی شریف کے اندر 40 نمازیں ادا کرنے کی فضیلت ہے، حدیث پاک ہے اور اس کا مفہوم ہے کہ جو شخص مسجد نبوی کے اندر 40 نمازیں اس طرح سے ادا کرے کہ اس کے بیچ میں کوئی نماز فوت نہ ہو تو اس کے لیے جہنم سے برات اور آگ سے برات یعنی آزادی اور اس کے لیے جنت کی خوشخبری لکھ دی جاتی ہے، یعنی حدیث پاک کا یہ مفہوم ہے۔ تو 40 نمازیں یعنی اگر کوئی شخص 8 دن 5 نمازیں پابندی سے ادا کرے، بیچ میں کوئی بھی نماز اس کی قضا نہ ہو، بیچ میں نماز نہ چھوٹے اس کی وہاں پر، تو پھر اسے یہ فضیلت حاصل ہوگی کہ جہنم سے آزادی کی اس کے لیے بشارت اسے ملے گی۔ تو یہ فضیلت تو ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ بالفرض اگر نہیں کر پاتا تو عمرے پر اور حج پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ دوسرا سوال ہے کہ ناپاک چیزوں کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ برتن ہوں یا کپڑے ہوں یا جسم ہو۔ تو یاد رہے کہ یہاں پر نجاست عام طور پر 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک نجاست مرئیہ اور ایک نجاست غیر مرئیہ۔ مرئیہ وہ ہوتی ہے جو نظر آنے والی دکھنے والی نجاست ہو، جیسے کہ خون لگ جاتا ہے یا کوئی نجاست جیسے جانوروں کی غلاظت ہو گئی یا پرندوں کی غلاظت وغیرہ۔ تو اگر یہ کپڑوں پر لگ جائے یا جسم پر یا برتنوں کے اوپر تو اگر نظر آنے والی ہے تو ان کو پاک کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ان کو دور کر دیا جائے۔ جیسے ہی وہ نجاست زائل ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی اور ان کا اثر بالکل ختم ہو جائے گا تو وہ چیزیں کپڑے ہوں، بدن ہوں یا کوئی بھی چیز ہو وہ پاک شمار ہوگی۔ دوسری نجاست ہوتی ہے کہ جو غیر مرئیہ یعنی نظر نہ آنے والی، جیسے کہ پیشاب ہو گیا، یہ اگر کپڑوں کے اوپر یا بدن کے اوپر کسی جگہ پر لگ جائے، عام طور پر جیسے بچوں کو اٹھایا ہوا ہوتا ہے اور بچے پیشاب کر دیتے ہیں، تو انہیں پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر جاری پانی ہو، جیسے نل کے نیچے عام طور پر کپڑے کو پاک کیا جاتا ہے، تو نل کا جو پانی ہے یہ جاری پانی کے اندر شمار ہوتا ہے، تو اس کے نیچے کپڑے کو آپ مسلتے رہیں اتنی دیر تک کہ آپ کا ظن غالب ہو جائے کہ اب یہ پانی نجاست کو بہا کر لے گیا ہو۔ جب آپ کا دل مطمئن ہو جائے کہ نجاست چلی گئی ہوگی، زائل ہو چکی ہوگی، تو پھر اس وقت میں کپڑا پاک شمار ہوگا۔ اب اس کے اندر آپ نماز پڑھنا چاہیں یا نماز کے لیے اس کو بچھانا چاہیں تو بالکل پاک ہے، اسے استعمال کر سکتے ہیں۔